اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بیس جمادی الثانی ولادت شہزادی کونین جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور اس جمادی الثانی کو 20 جمادی الثانی کو یوم مادر بھی کہا جاتا ہے، اور ویسے جو مدرز ڈے ہے وہ سیکنڈ سنڈے آف مئی انٹرنیشنل جو دن ہے اس کے حساب سے، جو امریکہ کی خاتون نے 1908 میں شروع کیا تھا۔ ہمارے یہاں طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ مغرب سے ہر آنے والی چیز کو من و عن قبول نہیں کیا جاتا۔ اگر اس میں کچھ اچھائیاں ہیں تو اچھائیاں لے کر برائیوں کو چھوڑ کر اڈاپٹ کر لیا جاتا ہے۔ تو تہواروں کا بھی یہی عمومی معاملہ ہے کہ اگر اس میں کوئی اچھی بات ہے ٹھیک ہے اس کو لے لیں، لیکن غیر ضروری لغویات یا حرام چیزوں کو اس سے نکال دیں، یوں کہہ لیں کہ اس کو اسلامائز کر لیں۔ لیکن کچھ باتیں، کچھ ریت، کچھ ایام یا کچھ دن ایسے ہیں جن کو ہم نہیں کر سکتے پاک، جیسے ویلنٹائن ڈے، اس کو آپ جتنا جیسے کتا، کافر اور شراب، سور کے بارے میں ہے کہ اس کو اہل نجس ہے وہ۔ تو یوم مادر کے لیے امام خمینی نے بہت اچھا ایک فارمولہ دیا کہ اگر کوئی دن یوم مادر سے منسوب کیا جا سکتا ہے تو وہ بی بی کی ولادت کا دن ہے۔ اچھا، اتفاق سے خود امام خمینی کی ولادت کا دن بھی 20 جمادی الثانی ہے۔ تو اچھا، اور جو شخصیت، اچھا دنیا میں لوگوں نے اپنے اپنے طور پر اپنی اپنی مقدس خواتین کو اس سے منسوب کیا ہوا تھا، جیسے عیسائیوں نے بی بی مریم سلام اللہ علیہ کو، ہندوؤں نے سیتا کو، اور جو نیشنل ہیرو ہیروئنز ہیں ان کی خواتین ان سے منسوب کیا تھا۔ تو امام خمینی نے یہ کہا کہ چونکہ ہمارے نزدیک خواتین میں سب سے افضل خاتون، چاہے وہ پچھلے دور کی ہوں، چاہے اس دور کی، چاہے آنے والے، وہ بی بی ہیں، اور خود ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب سورہ آل عمران آیت نمبر 42 کے بارے میں پوچھا گیا کہ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، کہ ہم نے تم کو، یا مریمو، کہ ہم نے مریم تم کو چن لیا، پاک کر لیا، اور تم کو چن لیا تمام عورتوں کی سردار کے طور پہ، تو امام نے کہا کہ بی بی مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں، اور ہماری جدہ تمام زمانے کی عورتوں کی سردار۔ اور پھر انہوں نے 4 اہم افضل خواتین کے نام بھی لیے، جس میں خود بی بی سیدہ، ان کی والدہ جناب خدیجہ الکبریٰ، اس کے بعد بی بی مریم اور جناب عائشہ، اور پھر یہ بھی دہرایا، تاکید کی کہ ان 4 میں سب سے افضل ہماری جدہ ہیں۔ اب یہاں پہ جو یہ تو جواب ہو گیا بی بی مریم کے حوالے سے مغربی دنیا کو، ہماری اندرونی جو وہ تنقید ہے کہ اگر آپ کو یوم مادر منانا ہے تو امہات المومنین کے نام پر منائیں، رسول کے ازواج جن کو قرآن میں امہات المومنین کہا گیا ہے، تو ہم پھر یہی کہیں گے امہات المومنین میں سب سے افضل ماں یا سب سے افضل زوجہ رسول کی وہ جناب خدیجہ الکبریٰ ہے، جس کا اعتراف انہوں نے خود کیا جب کسی نے کہا کہ آپ ضعیفہ کو کیوں یاد کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو جوان بیویاں دی ہیں، تو رسول نے کہا کہ وہ اس وقت ایمان لائی جب لوگ کافر تھے، اس وقت میری مدد کی جب لوگ جو ہے
مجھ پہ ظلم کے در پہ تھے اور مجھے اس وقت اولاد دی جب کسی نے اولاد نہیں دی، اور خود بی بی سیدہ کی توسط سے جو ہے وہ نسل رسول پروان چڑھی۔ تو بی بی ختیجہ، اگر ہم امہات المومنین لیں تو بی بی ختیجہ ہونا چاہیے، اور بی بی ختیجہ سے بھی افضل خود ان کی بیٹی جناب سیدہ، تو بجا طور پہ قرہ جو ہے جناب سیدہ کے نام نکلتا ہے۔ پریکٹیکلی اسپیکنگ، یعنی پریکٹیکلی عملی طور پہ بھی جناب سیدہ نے اپنے آپ کو منوایا ہے، اور اپنے بابا کی اتنی خدمت کی کہ وہ خدمت ایک بیٹی کے بس میں نہیں، لگ رہا ہے کہ کوئی ماں اپنے بچے کو پال رہی ہے، اس لیے ان کو جو لقب ملا ام ابیہا، اس بات نے اور ثبوت پیش کر دیا کہ اگر رسول کی ماں ہوتی، ان کی پرورش کرتی تو وہ اس طرح کرتی، شاید اس جیسی بھی نہ کرتی۔ تو رسول کی ماں بلا شبہ تمام لوگوں کی ماں کہلانے کی حقدار ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو خود لوگوں کے لیے رحمت للعالمین ہو، اس کے لیے جو رحمت بنے بیٹی کے طور پہ، وہ جناب سیدہ۔ پھر اپنے شوہر کے لیے جو کل ایمان ہو، نصف ایمان بنے، جناب سیدہ۔ جو جنت کے سردار ہیں، ان کی خود جنت جناب سیدہ کے قدموں میں، الجنت تحت الاقدام الامہات۔ تو ہر حوالے سے بیٹی، بیوی اور ماں جناب سیدہ سبقت لے جاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ لیکن اگر اس بات کو، ان کے مقام کو اور ان کی سیرت و کردار کو تنہا دیکھیں تو شاید بات سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن اس معاشرے میں دیکھیں کہ جہاں پر بیٹی ہونے کے ساتھ ہی ماحول بدل جاتا ہو اور اتنی زیادہ نفرت دلوں میں پائی جاتی ہو بیٹی کے لیے کہ زندہ ہوتے ہی درگور کر دیا جائے، اس میں اپنے آپ کو منوانا اور ان کے بابا خود بی بی سیدہ کو اتنی عزت دیں کہ لوگ حیران رہ جائیں، یہ ایک اور کمال ہے۔ یعنی ایک تو اپنے جوہر کا اظہار، اور پھر اپنے جوہر کا اظہار ایسے ماحول میں کہ جہاں پر عورت کو بھیڑ بکریوں کی طرح، بلکہ اس سے بھی بدتر رکھا جاتا۔ بھیڑ بکریوں کو تو پھر بھی آدمی کچھ نہ کچھ دیتا رہتا، کھانا پینا کہ اس کے کام آتی ہیں، لیکن بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہیں زندہ درگور، کہ جس کے لیے سورہ تکویر آیت نمبر 8 اور 9، سورہ تکویر قرآن کا 81واں سورہ ہے، چیپٹر 81 ورس نمبر 8 and 9۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب زندہ درگور کی گئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ تجھے کس جرم میں زندہ درگور کیا گیا، دفنایا گیا، مارا گیا، قتل کیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق یہ آیت جناب محسن علیہ السلام کی شکم مادر میں شہادت کے حوالے سے بھی ہے، کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس جرم میں شہید کیا گیا۔ عربوں کی جاہلیت، عربوں کی جاہلانہ رسم و رواج ایک طولانی باب ہے، جس میں سب سے قبیح، سب سے شدید غالباً اگر کوئی جرم ہے، کوئی خطا ہے، کوئی عمل ہے، رسم و رواج ہے، تو وہ بیٹیوں کا زندہ دفنایا جانا ہے۔ اور کس طرح کہ جب ولادت کا وقت قریب آتا تو ماں کو کسی بیابان میں لے جایا جاتا۔ ہمارے یہاں ہاسپٹلس میں لے کے جاتے ہیں، وہاں بیابان میں گڑھا کھودا جاتا، ولادت کا عمل انجام پاتا۔ اگر لڑکی ہوتی تو اسی گڑھے میں دفنا دیا جاتا، اور لڑکا ہوتا تو وہ گھر لایا جاتا۔ اس دوران ہمارے یہاں شوہر یا باپ بچی کا ہاسپٹل میں چکر لگا رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ باپ یا عورت کا شوہر گھر سے فرار کر جاتا اور خبر آنے کا انتظار کرتا۔ اگر لڑکی ہوتی تو چھپتا چھپاتا پھرتا، کافی عرصے کے بعد جو ہے وہ منظر عام پر آتا۔ لڑکا ہوتا تو خوشی کے شادیانے بجا کر گھر تشریف لاتا۔ خیر ہمارے یہاں بھی کچھ معاملہ بہت زیادہ مختلف نہیں، بہت معذرت کے ساتھ،
اس طرح تو بہرحال نہیں ہوتا، لیکن بہرحال فیشل ایکسپریشن بتا دیتے ہیں شوہر کے، ساس کے اور جو افراد خانہ ہوتے ہیں. اور پھر جو ہے وہ اگر لڑکا ہوتا تو اس کی پرورش ہوتی، لڑکی ہوتی تو زندہ درگور. 2 واقعات ناصر مکارم شیرازی نے سورہ نحل آیت نمبر 58 کے ضمن میں تفسیر نمونہ میں درج کیے ہیں. سورہ نحل قرآن کا 16واں سورہ ہے، چیپٹر 16 ورس نمبر 58. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، اب جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی ولادت کی خوشخبری سنائی جاتی. دیکھیں بشرا، خوشخبری سنائی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ چہرے پر فرحت کے آثار ہونے چاہیے. ظل وجهه مسودا، اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا. وہو کظیم، اور وہ خون کے گھونٹ پی کے رہ جاتا. یہ رسپانس، یہ انسٹنٹ ریئیکشن ہوا کرتا تھا اس زمانے میں بیٹی کی ولادت پہ. اس زمین میں 2 واقعات لکھتے ہیں نہایت ہی رقت آمیز اور دلخراش. ایک شخص رسول کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ، کیا میرے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اسلام لے آیا وہ تہ دل سے، خلوص نیت سے. رسول نے کہا کیوں نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے. اس شخص نے دوبارہ سوال کیا، میرا گناہ تو بہت بڑا ہے. رسول نے کہا کیا تیرا گناہ اللہ کی بخشش اور رحمت سے بھی بڑا ہے؟ پھر اس نے اپنا گناہ بتانا شروع کیا کہ میں ایک دفعہ سفر میں گیا اور 4 سال بعد لوٹا. جب اپنے گھر آیا تو میں نے دیکھا ایک بچی میرے گھر میں 3 سال کی گھوم پھر رہی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ اس کا اپنا گھر ہو. میں پریشان، میں نے کہا یہ لڑکی کون ہے؟ اپنی زوجہ سے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ پڑوس کی بچی ہے، کچھ دیر بعد کھیل کے چلی جائے گی. دوپہر ہوئی، شام ہوئی، جب رات کا جھٹپٹا ہوا تو میں پریشان کہ بچی اسی طرح ہے جیسے اس کا اپنا گھر ہو. میں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ سچ سچ بتا یہ بچی کس کی ہے؟ تو میری زوجہ نے پھر سچ سچ بتایا کہ جب تم سفر پہ جا رہے تھے تو میں امید سے تھی تمہارے جانے کے بعد یہ بچی پیدا ہوئی. تو اب ظاہر سی بات ہے شوہر یا باپ تو تھا نہیں لڑکی کا، شوہر اس کی بیوی کا جو اس کو مارتا. بچی جو ہے وہ بچ گئی مرنے سے، زندہ درگور ہونے سے، اور اس کو جو ہے پرورش ہوئی. اب یہ شخص یہ سنتا ہے تو سمجھ لیں کہ گویا انگاروں پہ ظل وجہہ مسودا، انگاروں پہ گویا وہ تڑپ رہا ہو. کہتا ہے کہ مجھے پوری رات نیند نہ آئی. فجر سے صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے بالآخر میں اپنے بستر سے اٹھی گیا. اس بچی کو اٹھایا اور اس کو کہا چلو نخلستان چلتے ہیں. وہ سمجھے نخلستان کا مطلب ہے مجھے گھمانے پھرانے کھلانے لے کے جا رہے ہیں. وہ لڑکی پیچھے پیچھے اپنے باپ کے چلتی رہی. باپ نخلستان جا کر وہاں پہ گڑھا کھودنا شروع کر دیتا ہے. اب یہ بچی سمجھتی ہے کہ یہ بھی کوئی کھیل ہے مٹی کا، تو وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ گڑھا کھودنا شروع کر دیتی ہے، مٹی نکالنا شروع کر دیتی ہے. باپ بھی مٹی نکال رہا ہے گڑھے میں سے اور بیٹی بھی مٹی نکال رہی ہے. مٹی نکالتے نکالتے جب گڑھا کھد جاتا ہے تو یہ باپ، وہ آدمی شقی القلب، بچی کو بغل کے نیچے سے پکڑتا ہے اور زمین پر گڑھے کے اندر دے مارتا ہے. جب یہ وہ کہتا ہے تو رسول کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ بچی آہو بکا کر رہی ہے کہ بابا تم میرے ساتھ یہ کیا کر رہے ہو؟ بابا تم مجھے کیوں دفنا رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ جلدی جلدی وہ مٹی ڈالنے لگتا ہے. مٹی ڈالنے میں کچھ مٹی اس کی داڑھی پہ لگ جاتی ہے تو وہ لڑکی اپنا ہاتھ نکال کر بابا کی داڑھی سے، اپنے باپ کی داڑھی سے مٹی ہٹاتی ہے. دیکھیں دفن ہو رہی ہے لیکن بیٹی ہے، بچی ہے، لڑکی ہے. یہ ہوتی ہے محبت اپنے باپ کے لیے ایک بیٹی کی کہ باپ مارنے پہ تلا ہوا ہے، منو مٹی تلے دفن کر رہا ہے، اور بچی جو ہے وہ چھوٹی اور حقیر مقدار بھی مٹی کی برداشت نہیں کر رہی کہ میرے باپ کی داڑھی میں لگ جائے. پھر وہ اس کو دفنا دیتا ہے. رسول جب یہ سنتے ہیں تو بے اختیار ان کے آنسو مسلسل جاری ہو جاتے ہیں. یہ شخص بھی رونے لگتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ کیا میری بخشش ہوگی؟ تو رسول اللہ کہتے ہیں اگر اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب نہ ہوتی تو تجھ سے وہ ضرور انتقام لیتا.
تو یہ وہ منظرنامہ اس زمانے میں رسول کے پاس آتے تھے، اپنے بوجھ کو ہلکا کرتے تھے، پھر رسول اللہ سے ایک ضمانت لے کے جاتے تھے کہ ہماری انشاءاللہ بخشش ہو جائے گی۔ ایک شخص قیس بن عاصم تمیمی قبیلے کا سردار رسول کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ میں اپنا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اپنے گناہ کو آپ کے سامنے بتاؤں اور آپ مجھے ضمانت دیں اور تسلی دیں کہ میرا گناہ معاف ہو جائے گا۔ پھر وہ بتانا شروع کرتا ہے کہ میری ایک ایک کر کے 12 بیٹیاں ہوئیں اور میں نے 12 کی 12 بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا۔ جب 13ویں بیٹی ہوئی تو میری زوجہ کسی طرح اپنے قبیلے چلی گئی اور وہاں پر بچی کو جنا اور گھر آ کے یہ کہہ دیا کہ بچہ مردہ پیدا ہوا تھا۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، بچی پیدا ہوئی تھی، زندہ پیدا ہوئی تھی، اور میں فوراً اس کے قبیلے کی طرف گیا، بچی کو لیا اور اس بچی کو بھی زندہ دفنا دیا۔ رسول اللہ نے بے اختیار کہا من لا یرحم لا یرحم، کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ اب وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ تو رسول نے کہا کہ تو جتنی لڑکیاں دفن کر چکا ہے اتنے ہی غلام آزاد کر، شاید تیرا گناہ اس کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ تو یہ وہ منظر نامے، وہ مناظر تھے اس زمانے میں کہ جو ہمیں بتلاتے ہیں کہ لڑکیوں کی، عورتوں کی اس زمانے میں کیا عزت و وقت تھی۔ لیکن اس زمانے میں بھی بنی ہاشم اور بنی ہاشم جیسے افراد دیگر قبیلوں میں موجود تھے کہ جو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھایا کرتے تھے۔ فرزدق شاعر نام سنا ہوگا آپ نے، جس نے حشام بن عبد الملک کے سامنے چوتھے امام سجاد علیہ السلام کی اللہم صلی علی کی شان میں چند اشعار لکھے تو ان کو زندان میں جانا پڑا۔ ان کے دادا صوصہ بن ناجیہ کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ اپنے زمانے میں اس قبیح جرم کے خلاف آواز اٹھایا کرتے تھے اور کوشش کیا کرتے تھے کہ جو شخص بھی یہ کام کرے اس سے اس کی لڑکی کو خرید لیا جائے اور اس کو بچا لیا جائے۔ 360 لڑکیوں کو زندہ درگور ہونے سے صوصہ بن ناجیہ نے بچایا، جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا ان کو اللہ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو اپنی سواری اور 2 اونٹ، یعنی گھر کے جو کہ آدمی کے ذاتی مصرف میں ہوتے ہیں، ضروری ہوتے ہیں، وہ دے کر لڑکی کو خریدا اور اس کو زندہ درگور ہونے سے بچایا۔ عربوں سے جب یہ پوچھا جاتا کہ بھئی آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں تو ان کا جواب سنیے، بڑا عجیب جواب۔ وہ یہ کہتے ہیں بھئی لڑکیاں کس کام کی؟ ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں یا مویشی چراتے ہیں، 2 پیشے ہوا کرتے تھے۔ نہ وہ کھیتی باڑی کر سکتی ہیں ہمارے ساتھ، نہ وہ مویشی چرا سکتی ہے، تو کمائی کا ذریعہ تو نہیں بن سکتی۔ اچھا، تیسرا بھی ان کا پیشہ ہوا کرتا تھا، یعنی جو سلیم الفطرت شریف النفس ہوا کرتے تھے وہ مویشی چراتے تھے یا زراعت کرتے تھے، اور جو بگڑے ہوئے عرب ہوتے تھے وہ چوری ڈکیتی کرتے تھے اور باقاعدہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ یہ کام کرتے۔ تو انہوں نے کہا نہ یہ زراعت کر سکتی ہے، نہ مویشی چرا سکتی ہے، نہ ڈکیتیاں ہمارے ساتھ مل کے مار سکتی، بلکہ دشمن نے اگر ہم پر حملہ کر دیا تو عزت کا معاملہ، جنگ میں ہم ہار گئے تو کنیزی کا معاملہ، یہ ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ ایک واقعہ بڑا عجیب اس ضمن میں ملتا ہے اور وہ بھی قابل ذکر ہے، لیکن اس میں بھی خود عربوں کی جاہلیت اور عقل سے پیدل ہونا اس زمانے میں ثابت آتا ہے کہ 2 قبیلوں کی جنگ ہوئی۔ جو قبیلہ غالب آیا اس نے دوسرے قبیلے کی عورتوں کو، بچوں کو، جیسے ہوتا ہے کنیز اور غلام بنا لینا، وہ بنا لیا۔ ان میں سے کچھ عورتوں نے فاتح قبیلے کے مردوں سے شادیاں کر لی، بچے ہوئے، خاندان جو ہے ان کا بن گیا۔ جب دونوں قبیلوں کی آپس میں صلح ہو گئی تو جو مفدو قبیلہ تھا اس نے کہا کہ بھائی ہمارے مال واپس کرو، مویشی واپس کرو، ہماری عورتیں، ہمارے بچے۔ تو جن عورتوں کی شادیاں ہو چکی تھیں مردوں سے، دوسرے قبیلے سے،
کے مردوں کے ساتھ، انہوں نے جانے سے انکار کر دیا کہ ابھی ہم منکوحہ ہیں، اب ہم ازواج ہیں، اب ہمارا شمار شادی شدہ عورتوں میں ہوتا ہے، ہمارے بچے، ہمارا خاندان ہے، ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ تو ان کو اس پہ بھی غصہ آیا کہ یہ کیوں نہیں واپس آ رہی۔ تو اس دن سے انہوں نے عورتوں کے ساتھ اپنی دشمنی پال لی، جو سراسر جہالت ہے۔ اس میں بھی عورت کی وفا کا پہلو ہے کہ جب ایک عورت کی کسی سے شادی ہو جائے باقاعدہ، چاہے اس زمانے میں جو بھی طریقہ اپنایا جاتا ہو، تو یہ اب عورت کی ذمہ داری ہے اپنی شریک حیات کا جو ہے وہ ساتھ دے۔ تو امام خمینی نے بالکل صحیح کہا کہ اسلام نے عورت کو شیعیت سے نکال کے شخصیت میں تبدیل کیا ہے۔ جو مغرب اس بات پر الزام دیتا ہے کہ عورت کو چادر چار دیواری کے نام پر مقید اور قید کر دیا گیا ہے اور ان میں ظلم ڈھایا جا رہا ہے، تو اسی مغرب نے آزادی کے نام پر عورت کو ایک جسے کہتے ہیں کہ شو پیس، ایک چیز بنا دیا ہے جس کو لوگ دیکھ رہے ہیں سر عام، ٹی وی ہو، انٹرنیٹ ہو یا کوئی محفل ہو۔ تو دوبارہ عورت جو ہے وہ شخصیت سے نکل کر شیعیت کی طرف جا رہی ہے۔ پہلے بھیڑ بکری کے طور پہ ٹریٹ کی جاتی تھی، اب جو ہے وہ ایک کھلونے کے طور پہ اس کو جو ہے وہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس دور میں عورت کا یہ حال ہو، جس میں بھیڑ بکریوں جیسی بھی اہمیت نہ ہو، اس دور میں اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کو حق ادا کرتے ہوئے وہ عزت و احترام دے جو دینا چاہیے، کتنا مشکل کام ہوگا۔ اب رسول اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے، جناب سیدہ کی ولادت ہوتی ہے، آپ کو خوشخبری دی جاتی ہے۔ اب اس آیت کو یاد کریں آپ، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، جب ان میں سے کسی کو عورت کی، بچی کی، لڑکی کی ولادت کی خبر دی جاتی تو کیا ہوتا تھا؟ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا۔ اب اصحاب بیٹھے ہوئے، ظاہر سی بات ہے ان میں وہ بھی افراد تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، کمزور، ابھی ان کا عقیدہ ایمان تھا، تو ان پہ اسی طرح کی اداسی اور غم، ویسا تو نہیں ایگزیکٹلی کیونکہ ان کے اپنے ہاں بچی ہونے کی خوشخبری نہیں تھی، تو ان کے چہرے غمزدہ ہو گئے۔ تو رسول اللہ نے اپنے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر کہا ما لکم، ارے تم کو کیا ہوا؟ ریحانۃ اشمھا ورزقھا علی اللہ عز وجل، ارے یہ تو ایک پھول ہے جو میری بچی پیدا ہوئی ہے، اشمھا میں اس کو سونگھا کروں گا، ورزقھا علی اللہ عز وجل، اور جہاں تک بات ہے رزق کی تو وہ اللہ کے ذمے ہے، وہ پہنچائے گا۔ جناب سیدہ کے بارے میں ملتا ہے رسول اللہ جب بھی وہ آتی تو ان کو گلے لگاتے، ان کی پیشانی کا بوسہ لیتے، ہاتھوں کا بوسہ لیتے۔ ازواج میں سے کوئی یہ کہتا کہ آپ اتنی بڑی بچی کو گلے لگاتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں، بڑا عجیب سا لگتا ہے، اب تو اس کی شادی ہو چکی، شادی ہونے کے بعد بھی جب وہ آتی تھی تو آپ فرماتے تھے ارے فاطمہ کے بدن سے مجھے جنت کے میووں کی خوشبو آتی ہے، جس کا خمیر اس سیب سے ہو جو کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک پھل کو عطا فرمایا تھا، اور رسول اللہ کی دعوت کی تھی کہ آپ اس درخت کا میوہ کھائیں۔ جب رسول اللہ نے وہ میوہ کھایا تو وہ نور مطہر آپ کے صلب مطہر میں منتقل ہوا۔ تو یہاں پہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جس کو جنت کا پھل کھانے پہ نکالا جائے اس کو آدم کہتے ہیں، اور جس کو جنت کا پھل کھلانے پہ بلایا جائے اس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ریحانۃ اشمھا کہ ایک پھول ہے جسے میں سونگھا کروں گا۔ مولا فرماتے ہیں کہ وہ شہادت سیدہ کے بعد ارے وہ تو ایک پھول تھی جو جنت سے آیا تھا، اور جب وہ چلا گیا تو اپنی خوشبو کو میرے ذہن و قلب میں چھوڑ گیا۔ پھر اس کے بعد رزقھا، اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، اللہ دے گا اس کا رزق۔ بی بی اپنا رزق تو چھوڑ دوسروں کا رزق لے کر آئی تھی۔ جب معلوم چلا جنگ خندق میں کہ بڑا بھوک کا عالم ہے، رسول اللہ بھوکے، 3 دن سے بھوکے تھے رسول اللہ، اس حالت میں وہ خندق کھود رہے تھے۔ جب کسی نے آ کے اپنا کپڑا اٹھا کے پیٹ دکھایا، اس پہ پتھر بندھا ہوا تھا کہ رسول اللہ میں بھوکا ہوں، پیٹ پہ پتھر ہے، تو رسول اللہ نے جب اپنا کپڑا ہٹایا تو اس پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، ان سے بھی زیادہ بھوکے تھے۔ جب پتہ چلا تو بی بی نے اپنے ہاتھوں سے روٹیاں پکائی اور تنہا اس خوف
اور جنگ کے ماحول میں رسول کے پاس وہ روٹیاں دینے گئیں. یعنی اپنا رزق تو دور کی بات، اپنے بابا کا رزق بھی وہ لے کر آئی ہوئی. آپ کی وساطت سے اصحاب صفہ جو کہ مدینہ کی مسجد کے چبوترے پہ بیٹھے ہوتے تھے، امیگرینٹ ہوتے تھے اس زمانے میں، جسے کہتے ہیں، جیسے آج کل پڑھنے کے لیے کینیڈا امریکہ جاتا ہے آدمی، امیگریشن لیتا ہے، ہر کھانا پینا وہیں کے ہاسٹلس کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو اصحاب صفہ کا کھانا پینا رسول اللہ کی ذمہ تھا. ظاہر سی بات ہے کون ان کو کھلاتا پلاتا. تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا جناب سیدہ کی جو ہے وہ حالت یہ تھی کہ چکی پیستے پیستے ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے. تو کیا اور عورتوں کے پاس چکیاں نہیں تھیں؟ اور عورتوں کے پاس کیا وہ کوئی سل بٹہ یا گرائنڈر مشین تھی کہ جس کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں چھالے نہیں پڑتے تھے؟ آپ ہی کے پڑتے تھے. یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، چکی سب کے پاس تھی. سب چکی ہی سے گندم کو جو کو پیس کے آٹا بناتے تھے. جی نہیں، وہ 200 روٹیاں جو اصحاب صفہ کو جاتی تھیں روزانہ کی بنیاد پر، اس کی وجہ سے ان کے جسے کہتے ہیں کہ ہاتھوں میں جو ہے وہ چھالے پڑتے تھے. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ آپ اور مولا علی مل کے چکی چلا رہے ہوتے تھے، یعنی اتنی تھک جاتی تھی. تو رسول اللہ ایک مرتبہ آئے تو کہا کہ بیٹا تم جو ہے وہ بیٹھ جاؤ، بچوں کو سنبھالو، مجھے چکی چلانے دو. اور پھر مولا علی رسول اللہ خود جو ہے وہ چکی چلایا کرتے تھے. تو اپنا رزق، اپنے بابا کا رزق، لوگوں کا رزق، امت کا رزق. اور عجیب امت ہے کہ رسول کے جانے کے بعد کھجوریں بھی نہ چھوڑی بی بی کی، اور ان کی زمین اور باغ فدق پہ جو ہے وہ قبضہ کر لیا. تو رسول نے کہا ارے وہ تو ایک پھول ہے جسے میں سونگا کروں گا، اور رزق اللہ کے سالے ذمہ ہے. اور پھر یہ بھی فرمایا نعم الولد البنات ملطفات محجزات مؤنسات مفلیات. نعم الولد البنات، کیا ہی اچھی ہوتی ہیں لڑکیاں. ملطفات، پیار کرنے والیاں. محجزات، مدد کرنے والیاں. مؤنسات، غم خوار. مفلیات، پاک کنندہ. ملطفات، پیار کرنے والیاں. آپ پاکستان کا معاشرہ دیکھ لیں، پاکستان سے باہر انگلینڈ امریکہ کا یعنی اسلامی یا غیر اسلامی معاشرہ دیکھ لیں، دونوں میں بچیوں کو سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے اپنے ماں باپ سے. ابھی انگلینڈ میں باقاعدہ ایک ریسرچ ہوئی کہ بچے عموماً جب گھروں سے چلے جاتے ہیں، یعنی 18 سال ہو گئے یا شادی ہو گئی، تو کون ماں باپ کی کیئر کرتا ہے اس کے بعد پوچھتا ہے، تو پتہ چلا کہ لڑکیاں، بیٹیاں. بچیاں سب سے زیادہ اپنے ماں باپ کو فون کرتی ہیں، پوچھتی ہیں اور ان کا خیال رکھتی ہیں. ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی، اس میں سب کچھ چھپا ہوا تھا. ایک بیٹی کے حوالے سے کہ وہ کتنا پیار کرتی ہے. تو ہم بچپن میں کھیلا کرتے تھے کہ آپ نے اس طرح ہاتھ باندھا اور دوسرا جو ہے وہ آپ کو مار رہا ہے، اور آپ نے جو ہے مارتے مارتے ایک دم سے ہاتھ یوں کیا اور مس ہوا تو وہ آؤٹ ہو گیا، اب دوسرا شخص مارے گا. تو باپ اپنے بیٹے بیٹی کے ساتھ کھیل رہے ہیں. بیٹے کی جب ٹرن آئی تو باپ نے اس طرح ہاتھ باندھا اور بیٹے نے مارنا شروع کیا. وہ مار رہا ہے خوش ہو کے، دیکھے میں بابا کو مار رہا ہوں. اور بابا نے ایک مرتبہ یوں کیا تو مس ہوا اور وہ آؤٹ ہو گیا. بھئی اب آپ آؤٹ ہو گیا، ہماری بچی، ہماری بیٹی کی باری ہے. بیٹی جو ہے سامنے آتی، باپ یوں کر کے کھڑا ہوا ہاتھ باندھ کے کہ بیٹا مارو. اور وہ 3 سال کی بمشکل 4 سال کی بچی ہے، کہتی نہیں بابا، ہاتھ اس طرح اپنی گردن ہلاتی نہیں کہ میں نہیں ماروں گی. تو باپ اس کو گود میں لے کے پیار کرتا ہے. نہیں، بچی کھیل میں بھی پسند نہیں کرتی ہے کہ اپنے بابا کو تھوڑی سی میں تکلیف دوں. پھر محجزات، مددگار. یعنی مدد، دیکھیں مدد کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ جسمانی طور پہ مدد کریں یا لاکھوں روپے دے دیں. مدد ہمیشہ حصہ بقدر جسہ ہوتی ہے، جس کی جو استطاعت ہے. لیکن بچیوں کو، بیٹیوں کو دیکھا گیا ہے کہ اپنی استطاعت سے زیادہ دعویٰ کرتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کرنے کی، ان کو روکا جاتا ہے باقاعدہ. ایک بڑا عجیب قصہ کہیں سنا میں نے، لکھا ہوا پڑھا کہ ایک شخص کا انتقال ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں جیسا ہے کہ جب میت کو اٹھایا جاتا ہے تو پوچھا جاتا ہے بھئی میت کے حوالے سے کوئی حق، کوئی قرض ہو تو بتا دیں تاکہ دفنانے سے پہلے جو ہے وہ معاملہ ختم ہو سکے. تو ایک شخص ہاتھ کھڑا کر کے کہتا ہے کہ مرحوم کے اوپر میرے 15 لاکھ روپے ہیں. یعنی مرحوم جو گزر گئے ان کو مجھے 15 لاکھ دینے تھے. کون دے گا؟
اب لوگ جو ہے وہ بیٹوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، بیٹے جو ہے وہ نظر جھکا کے کھڑے ہوئے. ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں. یقین کریں ایک ایسی میت پر بھی جانے کا اتفاق ہوا جس کے بارے میں سنا کہ جب میت کا بل آیا تو بیٹے کہہ رہے ہیں میں 1 ہفتے بعد دے دوں گا، 1 مہینے بعد دے دوں گا، اور اس میں جو ہے بحث مباحثے نے میں بیٹیوں نے کہا کہ ہم دے دیتے ہیں، اور بیٹیوں نے کہا کس طرح دیا ہوگا. تو اب وہ بیٹے جو ہیں وہ نظر جھکائے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. اندر زنان خانے سے گھر سے آواز آئی میں دوں گی. تو وہ سمجھ گیا مانگنے والا قرض جو 15 لاکھ مانگ رہا تھا کہ یہی اپنی باپ کی حقیقی وارث ہے. اب وہ گیا گاڑی میں اور ایک بڑا سا لفافہ اٹھایا، کہنے لگے نہیں میں نے تو صرف دیکھنے کے لیے پوچھا تھا کہ کون دے گا 15 لاکھ، معلوم کرنے کے لیے کہ حقیقی وارث کون ہے. تو یہ لڑکی ہی حقیقی وارث ہے، اصل میں مجھے دینے تھے 15 لاکھ مرحوم کو، تو کس کو دوں؟ تو میں نے کہا پوچھ لوں کہ جو غم اور خوشی دونوں میں ساتھ ہوتا ہے وہی ہوگا. تو پتہ چلا کہ بچے جو ہے وہ آہ بھر کے لڑکے رہ گئے. تو اس لڑکی نے اس کی سکت نہیں دی، لیکن اس نے پھر کہا کہ نہیں، پھر بھی کہا کہ ہاں میں اپنے ذمہ لیتی ہوں. یہ ہوتی ہے جسے کہتے ہیں محجزات، مؤنسات، غم خوار، غم کو ہلکا کرنے والی. اب آپ دیکھ لیجئے اپنے معاشرے میں، اپنے گھروں میں، اپنے آس پڑوس میں کہ جب ماں باپ بیمار پڑتے ہیں تو سب سے زیادہ فکر مند کون ہوتی ہے؟ اگر موجود نہیں ہوگی گھر میں تو 10 مرتبہ فون کرے گی. بھائی جو ہے وہ تنگ آ جاتے ہیں کہ بھئی کتنی مرتبہ فون کرو گی، بتا تو دیا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ہے وہ ہے. کہیں چلی جائے ماں زیارت پہ، عمرے پہ، یا کسی بھی بیرون ملک کوئی حادثہ ہو جائے، مثلا جب جیسے حج پہ ہو گیا تھا تو فکر ہوتی ہے کہ میری ماں کیسی ہیں. جب تک خبر نہ مل جائے وہ جسے کہتے ہیں کہ اطمینان سے نہیں بیٹھتی. مفلیات، پاک کنندہ، پاک کرنے والی، یعنی گناہوں سے پاک کرنے والی. کس طرح؟ رسول کیا فرماتے ہیں کہ جس کے گھر میں 2 بچیاں ہوں، 2 لڑکیاں، اور اس نے ان کی پرورش کی، پالا پوسا اور ان کی شادیاں کی، تو قیامت میں وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا. یعنی میں اور وہ ساتھ ساتھ. ہم یہی دعا کرتے ہیں نا، سب سے بڑی دعا کہ ائمہ کا، انبیاء کا، رسول کا پڑوسی بنا. یعنی جنت تو ملے لیکن پڑوس ملے، جیسے موسیٰ کا پڑوسی جو ہم کہتے ہیں. تو کیا ہی بات ہوگی، VIP سٹیٹس. تو اس طرح ہوں گے. کچھ بھی نہیں کرنا. دیکھیں آپ کو ان بچوں کی پرورش کرنی ہے اور ان کی شادی جو ہے وہ وہاں پہ کرنی ہے. تو اگر آدمی ان کی پرورش شکوہ شکایت کے ساتھ کرے کہ میرے بھائی کو تو لڑکے دیے، اللہ نے مجھے لڑکیاں دیں، یا معاشرے میں تو یہ ہے اور مجھے جو ہے اللہ کو میں ہی ملا تھا وغیرہ وغیرہ، تو سارا ثواب آپ کا زائل ہو جائے گا. دیکھیں پرورش تو آپ کو کرنی ہے ہر صورت میں، وہ کسی اور کے ڈسپوزل پہ نہیں ہوں گی. تو جب آپ کو کرنی ہے تو آپ اس نیت سے کر لیں کہ رسول اللہ کے ساتھ میں کھڑا ہوا ہوں گا. ابھی بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک غیر شیعہ عالم دین کی کلپ سنی اور اس پہ بہت زیادہ اعتراض بھی کیا گیا کہ آدمی جو ہے وہ اکثر سنتا ہے، دیکھتا ہے کہ بھئی یہ لڑکیاں ہیں، ان کو میں پالوں پوسوں، جوان کروں، پڑھاؤں، اتنا انویسٹ کروں، کیا فائدہ ہے، شادی جو ہے وہ کر کے چلی جائے. تو یہ آپ کے ذہن میں آتا کیوں ہے کہ لڑکیوں پہ ہمیں انویسٹمنٹ کرنی ہے اور انویسٹمنٹ ہم نعوذ باللہ ہماری ضائع ہو رہی ہے. خواتین، لڑکیاں، بیٹیاں، یہ آپ کی نرسری ہے، یہ آپ کا اسکول ہے، یہ آپ کی اولین درسگاہ ہے. امام خمینی نے کیا کہا تھا کہ جب وہ جا رہے تھے، انہوں نے کہا بھائی آپ تو جا رہے ہیں، جلا وطن ہو رہے ہیں، کوئی تو ہے نہیں آپ کو خدا حافظ کہنے والا، الوداع کہنے والا. آپ تو بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھی جو ہے وہ انقلاب لائیں گے. انہوں نے کیا کہا تھا کہ میرے انقلاب کے ساتھی ماؤں کی گودوں میں پروان چڑھ رہے ہیں. تو وہ مائیں تھیں جنہوں نے اس طرح کے پاسداران انقلاب بنائے اور اس طرح کے مجاہد پیدا کیے جو آگے چل کر انقلاب ایرانی کی جو ہے وہ بنیاد بنے. تو وہ شخص جو 2 بیٹیوں کی پرورش کرے، ان کی شادی کرے، وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا کہ جیسے یہ 2 انگلیاں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عرب جس معاشرے میں رہ رہے تھے، اس معاشرے میں رسول اللہ کا اس طرح کہنا کہ بیٹی ہے، پھول کی طرح ہے، رزق اللہ کے ذمے ہے اور میرے ساتھ ہوگا وہ شخص جو بیٹیوں کی، بہت بڑی بات تھی. پھر رسول فرماتے ہیں اگر کوئی شخص بازار جاتا ہے اور وہاں پر اپنے اہل خانہ کے لیے کوئی چیز خریدتا ہے، تحفہ خریدتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے کسی مظلوم کی داد رسی کی اور اللہ کی راہ میں خیرات کی، یعنی اتنا اس کو ثواب ملے گا، حالانکہ وہ اپنے گھر کا کام کر رہا ہے.
عموماً یہ ذہنوں میں ہمارے نہیں ہوتا کہ ہم گھر والوں کے لیے کوئی چیز خریدیں، گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں، گھر والوں کے ساتھ کھائیں، تو لوگ کہتے ہیں یہ تو اپنے گھر والوں کے لیے کر رہا ہے، کوئی نیکی تھوڑی نہیں. بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آدمی کسی مظلوم کی داد رسی کرے، خیرات کرے، کسی غریب کو کھانا کھلائے یا تحفہ دے کسی مسکین کو یا ضرورت مند کو. پھر رسول فرماتے ہیں کہ دیکھو جب کوئی چیز گھر میں لاؤ تو سب سے پہلے بیٹی کو دینا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بیٹا اس بھگونے سے لینا، اس پلیٹ سے مت لینا، وہ جو پلیٹ ڈھکی ہوئی رکھی ہوئی ہے اس میں جو برگر ہے وہ تمہارے بھائی کا ہے، وہ آئے گا کھائے گا، نہیں ملے گا تو شور مچائے گا. تو بچی کو سالن، شوربہ، یخنی، دال، سبزی، اور بیٹوں کو VIP اسپیشل جسے کہتے ہیں کہ کھانا. تو رسول کیا فرما رہے ہیں کہ جو شخص بازار جائے واپسی میں کچھ لائے تو سب سے پہلے بیٹیوں کو دے. اور اجر کیا بتایا، بیٹی کو خوش کرنے کا اجر ایسا ہے جیسے اولاد اسماعیل سے ایک غلام آزاد کرنے کا سبب. اب آپ گفتگو سے کریں، اللہم صلی علی، آپ گفتگو سے کریں، حوصلہ افزائی سے کریں، اس کو کوئی تحفہ دے کے خوش کریں، یا دے تو رہی تو ابتدا آپ بچی سے کریں تو کتنا ہی اچھا ہے کہ آپ کو ایک غلام آزاد کرنے کا جسے کہتے ہیں کہ سبب. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ عملی طور پہ اس کو ثابت بھی کرتے ہیں، تمام عمر ثابت کرتے ہیں کہ جب بی بی آتی تو اپنی جگہ سے اٹھ جاتے اور اپنی اپنی چادر وہاں بچھاتے اور جناب سیدہ کو وہیں بٹھاتے جہاں خود بیٹھے ہوئے تھے. تو رسول کی جگہ کی حقدار جناب سیدہ ہو سکتی ہیں تو ان کے شوہر کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس جگہ کے جہاں پہ رسول ممبر پہ بیٹھے یا جس جگہ وہ بیٹھے، وہ آتے تو ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے، ان کی پیشانی کا بوسہ لیتے. جب جاتے تو سب سے آخر میں جناب سیدہ سے مل کے جاتے، اور جب آتے تو سب سے پہلے جناب سیدہ. حتیٰ کہ اگر کبھی غمگین ہو جاتے، اب غم کی وجہ کوئی بھی ہو، آخرت کی یاد آ جائے مثلا، یا اپنی امت کی فکر ہو جائے، اور رسول کا غم، حزن و ملال جانے کا نام نہ لے، یا رسول روئے اور گریہ کرے اتنا کہ ان کا گریہ تھمنے کا نام نہ لے، اور ان کی جسے کہتے ہیں کہ مسکراہٹ آنے کا نام نہ لے، تو باقاعدہ جناب سیدہ کو بلایا جاتا تھا کہ آپ آئیں اور رسول اللہ کو جو ہے اس گریہ سے، اس حزن و ملال سے نجات دلائیں تاکہ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے. رسول اللہ اتنے غمگین ہو گئے کہ وہ دوبارہ اپنی حالت میں نارمل یا مسکراہٹ والی حالت میں واپس ہی نہیں آ رہے. تو جناب سیدہ جب بھی آتی تو جب بھی جناب سیدہ کو دیکھتے رسول اللہ مسکراتے ہوئے کھڑے ہو جاتے تھے. اچھا، اس پہ بھی ایک اور بات تربیت اولاد کے حوالے سے، ماؤں کے لیے، ماں باپ کے لیے، والدین کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اپنی اولاد کو بہت کچھ دیتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہے، اتنا کچھ کرو، اتنی سہولیات دو لیکن ہماری بات ہی نہیں مانتے. یہاں سے ہمیں معلوم چلتا ہے. لیکن جب بی بی گئی تھی کنیز مانگنے کے لیے تو رسول نے کیا کہا تھا کہ تم سے زیادہ حقدار اصحاب صفہ ہیں اور مجھے ان کے لیے کچھ کرنا ہے اور تم یہ تسبیح لے جاؤ. بالکل جسے کہتے ہیں 2 ٹکا سا اردو با محاورتی انداز میں 2 ٹکا سا جواب، بھائی سوری میرے پاس جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے. تو یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بچوں کو دینے سے، ضروریات پوری کرنے سے، آرام و آسائش میں مبتلا کرنے سے بچوں میں آپ کی محبت نہیں پیدا ہوتی. بچوں میں محبت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ ان کی رسپیکٹ کریں، ان کو عزت دیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، اور جو بھی ان کے اندر قابلیت اور اہلیت ہے اس حوالے سے ان کو آگے بڑھائیں. اگر ایسا ہوتا کہ بچوں کی سہولیات مثلا مہنگے مہنگے موبائل، لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی، گھر، ڈریسز، زیورات دے کر بچہ آپ کی گرویدہ ہو جاتے تو امیروں کے بچے سب سے زیادہ فرما بردار ہوتے. حالانکہ دیکھا گیا ہے کہ امیروں کے بچے سب سے زیادہ نافرمان اور غریبوں کے بچے سب سے زیادہ جان دینے والے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بچے سے محبت آپ اتنی کریں کہ بچہ آپ کی محبت کی وجہ سے آپ کا اسیر ہو جائے اور آپ کی ہر بات، یعنی جناب سیدہ کو رسول اللہ کو کچھ کہنے کا، اندیا دینے کا وقت نہیں آتا، منہ سے کچھ کہنا نہیں پڑتا، فقط دیکھتے اور خاموش ہو جاتے. گلوبند دیکھا تھا اور خاموش ہو گئے، کچھ نہیں کہا. وہ سمجھ گئی کہ یہ گلوبند پسند نہیں آیا، حالانکہ مولا علی نے خود جو ہے وہ دیا تھا. تو گلوبند اور غالباً کوئی اور چیز رسول اللہ کو واپس کر دی، اور رسول اللہ نے جو ہے یہ کہا کہ بیٹا
وہ تو ٹھیک ہے، یہ جائز ہے، لیکن رسول لوگ کیا کہیں گے کہ محمد کی بیٹی کے عادات و اطوار شہزادیوں جیسے ہیں۔ یہ بھی بڑی بات ہے کہ شہزادیوں جیسی زندگی نہیں گزاری، پھر بھی شہزادی کونین کہلائیں۔ بس ہمارا یہی پیغام یوم مادر کے موقع پر، جناب سیدہ کی ولادت کے موقع پر، کہ بیٹی کے پیدا ہونے پر منہ نہ بنایا جائے، خصوصی طور پہ ساس، سسر، نند، لڑکے کی جو رشتہ دار خواتین ہوتی ہیں عموماً ان پہ زیادہ اثرات ہوتے ہیں، وہ خدا را اس سے بچیں۔ خود مائیں اپنے طور پر یہ نہ کہیں کہ لڑکا پیدا ہوا ہے تو ٹھیک، اگر لڑکی پیدا ہوئی تو میں اپنے شوہر کو یا اپنے لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ اس کے علاوہ جو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں تو لڑکے کو کہو کہ دوسری شادی کر لے، شاید لڑکا پیدا ہو جائے اگر لڑکیاں ہو رہی ہیں تو یاد رکھیے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی تو جو کروموسوم ہوتا ہے لڑکے کا وہ مرد کے ذمے ہوتا ہے، اگر وہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لڑکا پیدا کرنے کی صلاحیت، تو یہ ڈپینڈس اپون ہسبینڈ، عورت پہ ڈپینڈ نہیں کرتا، وہ جین عورت کے پاس نہیں ہوتی، وہ مرد کے پاس ہونی چاہیے اگر آپ کو لڑکا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر لڑکی پیدا ہوگی تو وہ رحمت ہوگی، لڑکا پیدا ہوگا تو وہ نعمت ہوگی، نعمتوں کا حساب ہوگا، رحمت کا حساب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا سے دعا ہے کہ ہماری بیٹیوں کو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی نقش قدم پہ، سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، تعلیمات اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو دنیا کے کونے کونے پر پہنچانے کی توفیق عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو سفر میں ہیں ان کو منزل عطا فرما، جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا۔ کرونا اور اس جیسی دیگر متعدی بیماریوں سے مومنین کو بالخصوص بالعموم تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھ، مسلمان کے اوپر دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم ہو رہے ہیں ان سے ظلم و ستم کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔